عثمان بن طلحہ کا وہ واقعہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ میں آئے، ہجرت نہیں فرمائی آپ نے۔ عثمان بن طلحہ کے پاس کعبے کی چابی ہے، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبے کے اندر چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا مکے کا کوئی بھی بندہ مجھ سے چابی مانگتا میں دے دیتا، آپ کو میں چابی نہیں دوں گا۔ آپ کی برداشت دیکھیں، لیکن آپ کی نگاہ نبوت تھی نا، دیکھ رہی تھی اور بڑے دور تک دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بات یاد رکھنا، یہ وقت یاد رکھنا، یہ جگہ یاد رکھنا، ایک وقت آنے والا ہے یہی جگہ ہوگی، یہ جو چابی تیرے ہاتھ میں ہے نا یہ میرے ہاتھ میں ہوگی۔ وقت گزر گیا، ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ چلے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑی طاقت دی، فتح مکہ تھا۔ اب سب کو اپنے کیے ہوئے کام یاد آ رہے ہیں۔ جب طاقتور کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے نا تو پھر وہ کمزوروں پر جو ظلم کرتا ہے نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا انداز تربیت، آپ کا انداز تربیت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی کی وجہ سے کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنیں، جنہوں نے اسلام کا ایک ایسا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ دنیا اسلام کو ایک دہشت گرد دین سمجھتی ہے۔ آؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اندر آ کے دین کو سیکھو کہ جب طاقتور کو اقتدار ملتا ہے اور 10,000 بندہ تلوار لے کر کھڑا ہے، ایک اشارے کا منتظر ہے، سب کا قیمہ بنایا جا سکتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت آ کے انداز دیکھا کرو۔ دین تلوار سے پھیلا نہیں، پھیلا تلوار سے۔ آپ نے تلوار جا کے میدان جنگ میں چلائی ہے، جب سامنے والے نے تلوار اٹھائی ہے۔ پرامن لوگوں پر حضور نے تو کبھی نہیں تلوار اٹھائی۔ صحابہ کو حکم اس وقت دیا جب سامنے والے نے بھی تلوار اٹھائی ہوئی تھی۔ اسلام آپ کی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے پھیلا، لوگ آپ کے قریب جڑے آپ کی نرمی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کی طرح بلاؤ ذرا اس کو۔ اب انہیں وہ وقت یاد آ رہا ہے، حضور نے چابی مانگی تھی، چابی دے دے یار، میرا دل کرتا آج میں کعبے کے اندر جاؤں۔ میں نے کہا تھا مکے کا کوئی بھی بندہ چابی مانگے گا میں دے دوں گا، آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ عثمان بن طلحہ آئے نا قریب، کانپتے کانپتے آپ نے فرمایا عثمان چابی دے۔ آپ کانپتے کانپتے چابی سرکار کی بارگاہ میں، حضور چلے گئے، حضور باہر تشریف لائے، چابی آپ کے ہاتھ میں۔ آپ نے فرمایا کدھر گیا ہے عثمان؟ آپ نے فرمایا عثمان وہ وقت یاد کرو نا، میں نے چابی مانگی تھی تم سے، تم نے کہا تھا مکے کا کوئی بھی بندہ مجھ سے چابی مانگے گا میں دے دوں گا، آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ جگہ اور یہ وقت یاد رکھنا، یہ جگہ ہوگی تم میرے سامنے ہوں گے، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ دیکھو نا وہ وقت آ گیا ہے نا، یا رسول اللہ آ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان وہ تیرا کردار تھا۔ بڑے مجمع میں مسلمانوں کے بڑے بڑے سردار میرے سامنے کھڑے ہیں، میں ان کے سامنے یہ چابی دوبارہ تمہارے ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت، یہ ہے آپ کے دل کی نرمی۔ جب دشمن کو بھی آپ کے گھر کے اندر پناہ مل جائے، جب دشمن کو آپ کے دل کے اندر جگہ مل جائے تو سمجھ لیں رب نے آپ کو سیرت مصطفیٰ اور طریقے مصطفیٰ عطا فرما دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چابی تمہارے پاس رہے گی۔ اب عثمان حیران ہو گئے، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے آج پڑھائیں مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر دنیا نے صحن کعبہ کے اندر یہ منظر دیکھا کہ وہ عثمان بن طلحہ جس نے حضور کو چابی نہیں دی تھی، حضور کے کردار نے اتنا متاثر کیا کہ صحن کعبہ کے اندر ہی عثمان بن طلحہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اور مورخین لکھتے ہیں 15 صدیاں گزر گئیں، آج بھی چابی بردار بندہ تو عثمان بن طلحہ کے خاندان سے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ اور سعودیہ کے بڑے بڑے کنگ وہاں موجود ہیں، چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے اندر رہتی ہے، اس لیے کہ اسے چابی کسی عام نے نہیں دی بلکہ شہنشاہوں کے شہنشاہ نے دی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ نے دی ہے۔ اب کسی کی جرت نہیں وہ عثمان بن طلحہ کے خاندان سے اس چابی کو واپس لے۔ یہ کردار ہے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ انداز تربیت ہے حضور کا۔ کبھی ہم نے اس انداز کو اپنایا